روایتی حریف پاکستان اور بھارت کرکٹ کے میدان میں آمنے سامنے. ایشیا کپ کرکٹ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا آج دبئی میں ہوگا. میچ کی تیاریوں کے لیے بھارتی ٹیم کی پریکٹس. پاکستانی شائقین کرکٹ پاکستان کی جیت کے لیے پر امید. کہا اعصاب کو کنٹرول رکھیں. اوپنر سائم ایوب کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ میں صرف بھارت کو نہیں ہرانا ٹرافی جیتنا ہمارا ہدف ہے. میچ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7:30 بجے شروع ہوگا. دبئی پولیس کی پاک بھارت میچ سے پہلے شائقین کرکٹ کو وارننگ. اسٹیڈیم میں تشدد یا بد زبانی ہرگز برداشت نہیں ہوگی. تشدد اور بد زبانی پر 1 سے 3 مہینے قید کی سزا ہوگی. ہوشیار رہیں. بد زبانی اور نسل پرستی یا تشدد پر 10 سے 30 ہزار درہم یعنی تقریباً 23 لاکھ پاکستانی روپے تک جرمانہ ہوگا. ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ. ایونٹ کا میزبان ہونے کے باوجود بھارتی بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار منظر عام سے غائب. بھارتی میڈیا کے مطابق بورڈ نے پاک بھارت میچ میں کسی بھی آفیشل کو دبئی نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. BCCI کے سیکرٹری ویمن ورلڈ کپ کی تیاری کا کہہ کر دبئی نہیں گئے. میڈیا کے مطابق انڈین کرکٹ بورڈ کے عہدیداران اپنے ملک کی ممکنہ فتح کی صورت میں ہی دکھائی دے سکتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ. پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی واقعات پر بھی بات چیت کی. پاک امریکہ تعلقات کو ہر شعبے میں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. پاک امریکہ وزرائے خارجہ کے رابطے کو قطر پر اسرائیل کے حالیہ حملے کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے. قطر پر اسرائیلی حملے سے پیدا صورتحال اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف 2 روزہ اجلاس آج سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہوگا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے آج قطر روانہ ہوں گے. اجلاس میں قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد کا مسودہ تیار کیا جائے گا جس کی منظوری پیر کو سربراہ اجلاس میں دی جائے گی. اجلاس کا مقصد اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف عرب اور مسلم ممالک کا قطر سے اظہار یکجہتی ہے. سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر میں حالیہ واقعات پر ٹرمپ ناخوش ہیں. مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں مگر اس صورتحال سے اسرائیل سے تعلق پر اثر نہیں پڑے گا. اسرائیل سے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور رہیں گے. کئی ممالک قطر میں پیش آئے واقعے پر ناراض ہیں. ہم قطر میں ہونے والی میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہے. توجہ اس بات پر ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. قطر پر حملے کے اثرات سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کریں گے. ٹرمپ یرغمالیوں کی رہائی اور تنازع کا خاتمہ چاہتے ہیں. صدر چاہتے ہیں کہ حماس کا خطرہ نہ رہے اور اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں. اگلا مرحلہ غزہ کی تعمیر نو سیکیورٹی دینا ہے. غزہ شہر پر حملے میں امریکی حمایت ہونے کے جواب دینے سے مارکو روبیو کا گریز. کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کو رد عمل سے خبردار کیا تھا. اسرائیل کا رد عمل انہی فیصلوں کا نتیجہ ہے. فلسطینی ریاست کی عالمی حمایت پر اسرائیل کی سخت پالیسی سامنے آئی. وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے. اگست کے وصول کردہ بجلی کے بل واپس کرنے کا بھی اعلان. وفاق کی وزیر اویس لغاری کی پاور ڈویژن کو فیصلے پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. کہا بر وقت اور عوام دوست فیصلے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے شکر گزار ہیں. اس سے پہلے اگست کے بلوں کی وصولی سے روکنے کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بجلی بلوں پر تفصیلی پیکج کا اعلان IMF سے معاملات طے پانے کے بعد کریں گے. مشکل وقت میں عوام کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. IMF کا پاکستان میں سیلاب سے اموات پر اظہار افسوس. کہا پاکستان میں مانسون بارشوں سے ہونے والے سیلابی نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. توسیعی فنڈ سہولت کا مشن اس بات کا جائزہ لے گا کہ کیا پاکستان کی مالیاتی پالیسیاں اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات اس بحران سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں.
دریائے سندھ میں گڈو، سکھر اور کوٹی بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ جاری۔ فلڈ فورٹ کاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کا بہاؤ بڑھ کر 6,12,000 کیوسک ہو گیا۔ سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 4,88,000 کیوسک ہو گئی۔ کوٹی بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 2,74,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن راجن پور، چاچڑا شریف پر پانی کی آمد میں معمولی کمی، سطح 11.5 فٹ پر آ گئی۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنجنت پر بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری، انتہائی اونچے سے اونچے درجے کے سیلاب میں تبدیل، پانی کا بہاؤ 4,22,000 ہو گیا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کے سیلاب، ہیڈ سلیمان کی پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ راوی میں ہیڈ سدنائی پر پانی کے بہاؤ میں کمی آ گئی، نچلے درجے کے سیلاب میں تبدیل۔ آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں، یا پاکستان کے ساتھ صحیح ایک دل کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرن گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے آج شپا سرار سے اور دوسرے کمانڈر پشاور سے اور دوسرے جو یہاں پر موجود تھے افسران، میں نے ان سے گفتگو کی ہے تفصیلی، اور اس کے لیے بہت جلد میں ایک منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ ملک میں امن ہوگا ترقی ہوگی، ملک میں امن ہوگا خوشحالی ہوگی، اور امن تباہ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو نہ پھر ترقی نہ خوشحالی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ افغان حکومت خارجیوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے، وزیر اعظم شہباز شریف کی وارننگ۔ کہا کہ اگر افغان حکومت نے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنی ہے تو ہمیں ان کی حکومت سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر اعظم نے بنوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ دہشت گردی سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ کہا انہوں نے آرمی چیف سے گفتگو کی ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کا منصوبہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے، دہشت گردی کا مزید مؤثر جواب دینے کے لیے انتظامی اور قانونی اقدامات فوراً کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ خارجی افغانستان سے آ کر کالعدم TTP کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گرد کاروائیاں کرتے ہیں، ان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے ہمراہ جنوبی وزیرستان کے آپریشن میں 12 بہادر شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی، بنو CMH میں زخمیوں کی عیادت کی۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہے، دہشت گردوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو بھی خارجیوں اور بھارتی پراکسیوں کا سہولت کار ہے وہ انہی کا اعلی کار ہے، اسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ پاکستانی قوم دہشت گردی پر سیاست اور گمراہ کن بیانی کو رد کرتی ہے۔ عوام، ریاست اور افواج پاکستان سے مل کر بھارتی پراکسیوں کے خلاف بنیانوں مرصوص کی طرح متحد ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں، فتنۃ الخوارج کے 35 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 بہادر جوان بھی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کو باجوڑ اور وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک کیا گیا۔ 10 سے 13 ستمبر کے دوران باجوڑ میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس میں خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے 22 خوارج مارے گئے۔ وزیرستان میں کی گئی ایک اور کارروائی میں 13 مزید خوارج مارے گئے۔ صدر آصف علی زرداری کا باجوڑ اور جنوبی وزیرستان میں شہید 12 جوانوں کو خراج عقیدت، بہادر سپاہیوں کی قربانی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی شہید جوانوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ دیر
کے علاقے لال قلعہ میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے ٹھکانے پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. ISPR کے مطابق 10 بھارتی سپانسرڈ خوارج کو ہلاک کر دیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 7 سپوت بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. بہادر سپوت خوارج کی جانب سے یرغمال بنائے گئے معصوم شہریوں کی جانیں بچاتے ہوئے شہید ہوئے. خفیہ اطلاعات کے مطابق ان گھناؤنے اقدامات میں افغان شہری براہ راست ملوث ہیں. پاکستان توقع رکھتا ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی. سعودی عرب، قطر اور UAE کی خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گرد حملے کی مذمت. حکومت پاکستان اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی. سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی اور پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ KP علیمی گنڈاپور کا دیر میں جوانوں کی شہادت پر اظہار عقیدت. شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. کہا کہ ہم کے لیے فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لازوال قربانیاں دی ہیں. ملک کی خاطر جانیں قربان کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا بھی دیر آپریشن میں 10 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. 7 جوانوں کی شہادت پر اظہار عقیدت. کہا امن و استحکام کے لیے بہادر جوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. پنجاب میں شجاع آباد، رحیمیہ خان، احمد پور شرقیہ، راجن پور اور بہاڑی کے سینکڑوں دیہات پانی میں ڈوب گئے. رحیمیہ خان میں دریائے سندھ میں سیلاب، متعدد دیہات اور بستیاں زیر آب آ گئیں. لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. چاچڑا میں سینکڑوں مکانات دریا برد، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئیں. رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں. صادق آباد میں نبی شاہ کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹ گیا. پانی آبادی میں داخل. شجاع آباد میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی. متاثرین کی مشکلات بڑھنے لگیں. بستی دھوندو کے بند میں شگاف بڑھ کر 240 فٹ ہو گیا. جلال پور پیر والا میں بھی سیلابی صورتحال برقرار. شیر شاہ میں متعدد علاقے بھی زیر آب آ گئے. اچ شریف کے دریائی علاقوں میں سیلابی صورتحال. زیر آب بستیوں میں ریسکیو آپریشن جاری. راجن پور میں کچے کے علاقے میں سیلاب کے باعث ہزاروں افراد گھر چھوڑنے پر مجبور. 53 دیہات متاثر. دریائے سندھ میں ریلا آنے سے رجحان، بنگلہ اچھا، سنمیانی اور کوٹ مٹھن میں کچے کے علاقے متاثر. انتظامیہ کے مطابق 1,10,000 افراد اور 1 لاکھ سے زائد مویشیوں کو منتقل کیا جا چکا ہے. متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں. ڈرونز کی مدد سے سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. دوسری جانب بہاڑی میں بھی 100 سے زائد دیہی علاقے سیلاب میں گھر گئے. 76,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر فصلیں زیر آب آ گئیں. انتظامیہ کے مطابق 80,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. 20 فلڈ کیمپس میں 1,000 سے زائد افراد مقیم ہیں. نوشہر و فیروز میں بھوٹی کے قریب زمیندارہ بند ٹوٹ گیا. 5 گاؤں پانی کے گھیرے میں آ گئے. سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں ڈوب گئیں. متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری. دادو میں سیلاب سے متاثرہ کچے کے گاؤں میں مکان گرنے سے خاتون اور اس کی 3 سال کی بیٹی جاں بحق ہو گئی. سیلاب سے کئی اسکول بھی متاثر. سکھر بیراج میں اونچے درجے کے سیلاب کا امکان. کچے کے علاقوں سے لوگ اب تک نقل مکانی کو تیار نہیں. لاڑکانہ میں عاقل آگانی اور نصرت بند کے سامنے 20 دیہات زیر آب آ گئے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قصور اور ملتان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. کہا ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کا نقصان برداشت نہیں کر سکتی. عوام کو بار بار آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات اور انفراسٹرکچر کی بحالی تیز کی جائے. فیلڈ مارشل نے علاقے کا فضائی جائزہ لیا. فلڈ ریلیف کیمپوں میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی. متاثرین کو دوبارہ آباد کاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. عوامی فلاح و بہبود کے لیے تمام اقدامات کی حمایت سے متعلق پاک فوج کا غیر متزلزل عزم دہرایا. فیلڈ مارشل نے ریلیف آپریشنز میں مصروف فوجی جوانوں، ریسکیو اہلکاروں اور پولیس افسران سے بھی ملاقات کی. آرمی چیف کو زمینی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ بھی دی گئی.
دورہ چین پر موجود صدر مملکت آصف علی زرداری کے اعزاز میں عشائیہ. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بھی عشائیے میں شرکت. عشائیہ دینے والی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا سیچوان کے پارٹی سیکرٹری نے 2008 میں سیچوان زلزلے کے دوران پاکستان کی مدد پر اظہار تشکر کیا. صدر زرداری نے کہا ہے کہ ان کے خاندان کا چین سے 4 نسلوں پر محیط خصوصی تعلق ہے. پاک چین دوستی اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. اس سے پہلے صدر زرداری نے چینگڈو میں گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب کیا. رکن پولیٹیکل بیورو اور وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ سے ملاقات بھی کی, جہاں سیاسی, اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بنو کا علاقہ اس وقت دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے. ایک ٹرائی اینگل ہے جس میں پی ٹی آئی, بھارت اور افغانستان ہے. بانی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کے اکاؤنٹ پر مواد پڑھ کر لگتا ہے جیسے بھارت سے کوئی شخص اکاؤنٹ چلا رہا ہو. کہا کہ پاکستان اور افواج کی کامیابیوں سے بانی پی ٹی آئی کی امید کے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وکیل کا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط. پاسپورٹ کے لیے عدالت میں دائر درخواست کی رسید پر غلط نام لکھنے کا معاملہ اٹھایا. خط میں لکھا ہے کہ غلط نام لکھے جانے سے علی امین گنڈاپور کی ساکھ کو نقصان پہنچا. وزیر اعلیٰ کا غلط نام لکھنے اور غیر مجاز افراد کو رسید دینے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی استدعا. فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز کے لیے اراضی کی نشاندہی کی ہدایت کر کے نئے ہیڈ کوارٹرز کا ماسٹر پلان طلب کر لیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کر کے ایک منظم اور انتہائی فعال فورس بنانا چاہتے ہیں. جنوبی وزیرستان لور میں برمل کے علاقے دانا سے مسلح افراد نے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد کو اغوا کر لیا. پولیس حکام کے مطابق ملزمان نے پولیس اہلکار کو اغوا کرنے کے بعد اس کی گاڑی کو آگ بھی لگائی. وسطی کورم میں بھی گھر سے ڈیوٹی پر جانے والا پولیس اہلکار اغوا, سرچ آپریشن جاری. کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. پولیس کے مطابق مقتول کو اس کے دوست نے فائرنگ کر کے قتل کیا. دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. ملزم فرار, قتل کی وجہ سامنے نہیں آ سکی. کراچی گڈاب روڈ پر 2 موٹر سائیکلوں کی ٹکر. حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق, ایک زخمی ہو گیا. کراچی کلب روڈ مرمتی کام کے باعث ہفتے کی رات 10 بجے سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی. ٹریفک پولیس کے مطابق شارع فیصل سے سلطان آباد جانے والے فوارہ چوک, ایوان صدر روڈ استعمال کریں. سلطان آباد سے شارع فیصل آنے والے پی آئی ڈی سی اور ایوان صدر روڈ استعمال کریں. کلفٹن سے پی آئی ڈی سی آنے والے ضیاء الدین احمد روڈ استعمال کریں. تحریک انصاف کے رہنما چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہمارا 1122 کا منصوبہ ہی کافی ہے. نون لیگ ہمارے منصوبے جیسا کوئی ایک منصوبہ لا کر دکھائے. گجرات میں سیلاب زدگان سے خطاب میں کہا ہے کہ ہماری 5.5 مہینے کی حکومت کے فنڈز نہ روکے جاتے تو گجرات نہ ڈوبتا. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے. سلمان اکرم راجہ نے وزیر آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا. گجرات میں ترقیاتی منصوبوں کے نام پر لوٹ مار کرنے والے ہمیں کس منہ سے تانے دے رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پرویز الہی کے بیان پر رد عمل. کہا گجرات سے متعلق پرویز الہی کا بیان ان کے اپنے خلاف چارج شیٹ ہے. 30 سال گجرات کے نام پر سیاست کرنے والے سیوریج لائنز نہ ڈال سکے. گجرات پرویز الہی کے وائٹ پیپر پروجیکٹس کی وجہ سے ڈوبا ہے. عوام ان کی کرپشن اور رشتہ داروں کو نوازنے سے پوری طرح آگاہ ہے. ایک کیریکل کیٹ ہمارے اس مقام سے جس کو کھار چوکی کہتے ہیں یہاں سے کراس ہوتی ہوئی دیکھی گئی ہے. تو ہم نے ٹریل کیمراز کو مختلف لوکیشنز کے اوپر انسٹال کرنا شروع کیا اور 10 مئی 2025 کی ایک شب ہمارے اس ٹریل کیمرہ کے سامنے وہ تاریخی منظر ریکارڈ ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں ایک کیریکل کیٹ بہت شان و شوکت کے ساتھ اس کیمرے کی آنکھ کے سامنے آتی ہے اور بہت اطمینان سے اس کے آگے ٹہلتی ہوئی جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے.
کھیرتر میں نایاب جنگلی بلی کیرکل کی موجودگی پر وائلڈ لائف ماہرین کو خوشگوار حیرت. ٹریل کیمروں میں کیرکل کی واضح فوٹیجز ریکارڈ کی گئیں. کراچی سے 80 کلومیٹر دور واقع کھیرتر انٹرنیشنل پارک آئیبیکس، چنکارا، نایاب پرندوں اور قدیمی پہاڑی سلسلوں کے لیے شہرت رکھتا ہے. کھیرتر کو غیر قانونی شکاریوں اور ماحولیاتی لٹیروں سے خطرہ. وائلڈ لائف ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ لاپرواہی اس قدرتی ورثے میں بسنے والی نایاب زندگیاں صرف کتابوں یا فوٹیجز تک محدود کر دے گی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ قطر میں مقیم حماس قیادت کا خاتمہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ روکنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دور کر دے گا. نیتن یاہو نے یہ الزام بھی لگایا کہ قطر میں حماس قیادت نے غزہ معاہدے میں رکاوٹیں ڈالیں. اسرائیل نے منگل کو دوحہ میں حماس قیادت کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا تھا. حملے میں 6 افراد شہید ہوئے تھے. حماس کے مطابق قیادت کا کوئی فرد شہداء میں شامل نہیں تھا. اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ہر 10 سے 15 منٹ بعد بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا. شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی فضائیہ نے رہائشی عمارتوں پر بم برسائے. اسرائیلی حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید. بھوک کی شدت سے بھی 7 اور فلسطینی انتقال کر گئے. فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کے لیے $8 ارب کی منظوری دے دی. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں افراد کا مارچ. فلسطینی پرچم لہراتے مظاہرین کا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ. جرمنی کی دارالحکومت برلن میں بھی ریلی. مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا. اسپین میں سائیکلنگ ریس میں اسرائیلی ٹیم کی شرکت پر فلسطینی حامیوں کا احتجاج. اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ. تل ابیب میں بھی ہزاروں اسرائیلیوں کا غزہ جنگ بندی کا مطالبہ. اسرائیلی مظاہرین نے نیتن یاہو صدر ٹرمپ کو دھوکہ دینا بند کرو کا بینر اٹھا کر احتجاج ریکارڈ کروایا. نیپال میں جینزی احتجاج کی جانبدارانہ اور من پسند رپورٹنگ کرنے پر بھارتی میڈیا کو مشکلات کا سامنا. جو بھارتی رپورٹر جہاں دکھائی دیا نیپالی نوجوانوں نے اسے بے عزتی کر کے بھگا دیا. بعض بھارتی رپورٹرز پر تشدد بھی کیا، دھکے بھی دیے. بھارتی میڈیا کی کوریج میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے احتجاج کرنے والوں نے کیمرے کے سامنے آ کر برتن بجائے ڈانس کیا. اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ کے کیفے میں دھماکہ. 21 افراد زخمی. کیفے میں دھماکے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی. ایشیا کپ T20 کے گروپ بی میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. سری لنکا نے 140 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کر لیا. جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹ ٹیم کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کی تیاریاں. قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی. ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں 3 گھنٹے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی. دونوں ٹیموں کے درمیان 16، 19 اور 22 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ کھیلے جائیں گے. اور پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کی IFT فائٹ پاس 9 مکسڈ مارشل آرٹس کے مقابلوں میں لاہور میں ہوئے. ایونٹ میں پاکستان اور افغانستان کے فائٹرز مد مقابل ہوئے. مقابلے جیو سپر سے براہ راست نشر کیے گئے.